غفران چیچا وطنی صاحب کہتے ہیں، بڑے لوگوں کے دوستوں اور ہمجلیسوں میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ جو اس دوستی اور ہمجلیسی کا اشتہار دے کر خود بھی ناموری حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دوسرے میری طرح وہ عجز کے پتلے جو شہرت سے بھاگتے ہیں. فیض صاحب کے متعلق کچھ لکھتے ہوئے مجھے تأمل ہوتا ہے، دنیا حسدان بد سے خالی نہیں. اگر کسی نے کہہ دیا کہ ہم نے تو اس شخص کو کبھی فیض صاحب کے پاس اٹھتے بیٹھتے نہیں دیکھا، تو کون ان کا قلم پکڑ سکتا ہے؟ احباب پرزور اصرار نہ کرتے تو بندہ بھی اپنے گوشہ گمنامی میں مست رہتا. پھر بعض باتیں ایسی ہیں کہ لکھتے ہوئے خیال ہوتا ہے کہ یہ لکھنے کی ہیں بھی یا نہیں. مثلا یہی کہ فیض صاحب جس زمانے میں پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر تھے، کوئی اداریہ اس وقت تک پریس میں نہ دیتے تھے جب تک مجھے دکھا نہ لیتے. کئی بار عرض کیا کہ ماشاءاللہ آپ خود انگریزی اچھی لکھ لیتے ہیں، لیکن وہ نہ مانتے، اور اگر میں کوئی لفظ یا فقرہ بدل دیتے تو ایسے ممنون ہوتے کہ خود مجھے شرمندگی ہونے لگتی. پھر فیض صاحب کے متعلق سے وہ راتیں یاد آتی ہیں جب ہم سبھی پیالہ امن والا دوست راوی کے کنارے ٹہلتے رہتے تھے اور ساتھ ساتھ علم و ادب کی باتیں ہوتی رہتی تھیں. یہ حضرات مختلف زاویوں سے سوال کرتے اور بندہ اپنی فہم کے مطابق جواب دے کر ان کو مطمئن کر دیتا. اور یہ بات تو نسبتاً حال کی ہے کہ ایک روز فیض صاحب نے صبح مجھے آن پکڑا اور کہا، ایک کام سے آیا ہوں، ایک تو یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یورپ میں آج کل آرٹ کے کیا رجحانات ہیں اور آرٹ پیپر کیا چیز ہوتی ہے. دوسرے میں واٹر کلر اور آئل پینٹنگ کا فرق معلوم کرنا چاہتا ہوں، اور ٹھمری دادرا کا فرق بھی چند لفظوں میں بیان کر دیں تو اچھا ہے. میں نے چائے پیتے پیتے سب کچھ عرض کر دیا. اٹھتے اٹھتے پوچھنے لگے، ایک اور سوال ہے، غالب کس زمانے کا شاعر ہے اور کس زبان میں لکھتا تھا؟ وہ بھی میں نے بتا دیا. اس کے بعد کئی ماہ تک ملاقات نہ ہوئی. ہاں، اخبار میں پڑھا کہ لاہور میں آرٹ کونسل کے ڈائریکٹر ہو گئے. غالباً اس نوکری کے انٹرویو میں اس قسم کے سوال پوچھے جاتے ہوں گے. اکثر لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ نقش فریادی کا رنگ کلام اور ہے، فیض صاحب کے بعد کے مجموعے دست صبا اور زندہ نامے کا اور ہے. اب چونکہ اس کا پس منظر راز نہیں رہا، بعض حلقوں میں بات پھیل گئی ہے، لہذا چھپانے کا کچھ فائدہ نہیں. فیض صاحب جب جیل گئے، ویسے تو ان کو زیادہ تکلیف نہیں ہوئی، لیکن کاغذ قلم ان کو نہیں دیتے تھے اور نہ شعر لکھنے کی اجازت تھی. مقصد اس کا یہ تھا کہ ان کی آتش نوائی پر قدغن رہے اور لوگ انہیں بھول بھال جائیں. لیکن وہ جو کہتے ہیں تدبیر کنت بندہ تقدیر زنت خندہ، فیض صاحب جیل سے باہر آئے، سالم تانگا لے کر سیدھے میرے پاس تشریف لائے. ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد کہنے لگے، اور تو سب ٹھیک ہے، لیکن سوچتا ہوں میرے ادبی مستقبل کا اب کیا ہوگا. میں نے مسکراتے ہوئے میز کی دراز میں سے کچھ مسودے نکالے اور کہا، یہ میری طرف سے نظر ہیں. پڑھتے جاتے تھے اور حیران ہوتے جاتے تھے. فرمایا، بالکل یہی جذبات میرے دل میں آتے تھے، لیکن ان کو قلم بند نہ کر سکتا تھا. آپ نے اس خوبصورتی سے نالے کو پابند نہ کیا ہے کہ مجھے اپنا ہی کلام معلوم ہوتا ہے. میں نے کہا، برادر عزیز، تم پر جیل میں جو گزرتی ہے وہ میں یہاں بیٹھے بیٹھے محسوس کر لیتا، ورنہ من آنم کے من دانا. بہرحال اب اس کلام کو اپنا ہی سمجھو، بلکہ اس میں نے تخلص بھی تمہارا ہی باندھا ہے. اور ہاں، نام بھی میں تجویز کیے دیتا ہوں. آدھے کلام کو دست صبا کے نام سے شائع کر دو، آدھے کو زندہ نامہ کا نام دو. اس پر ان کو تأمل رہا. بولے، برا سا لگتا ہے کہ ایسا کلام جس پر ایک محب صادق نے اپنا خون جگر ٹپکایا ہو اپنے نام سے منسوب کر دوں. میں نے کہا، فیض، دنیا میں چراغ سے چراغ جلتا ہے. شیکسپیئر بھی تو کسی سے لکھوایا کرتا تھا، اس سے اس کی عظمت میں کیا فرق آیا؟ اس پر لاجواب ہو گئے اور رکت طاری ہو گئی. فیض صاحب میں ایک بات میں نے اور دیکھی، بڑے ظرف کے آدمی ہیں. ایک طرف تو انہوں نے کبھی کسی پر یہ راز افشا نہ کیا کہ یہ مجموعے ان کی نتیجہ فکر نہیں. دوسری طرف جب لینن انعام لے کر آئے تو تمغہ اور آدھے روبل میرے سامنے ڈھیر کر دیے کہ اس کے اصل حقدار آپ ہیں. اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں، بیان کرنے لگوں تو ایک کتاب ہو جائے. لیکن جیسا میں نے عرض کیا، نمود و نمائش سے اس بندے کی طبیعت ہمیشہ نفور رہی ہے. وہ ما توفیقی الا باللہ. ابن انشا کا اس قدر خوبصورت مضمون.
میں نے اس لیے چیچا وطنی صاحب کے لہجے میں پڑھا. ایک دفعہ ابن شاہ نے مجھے بتایا تھا کہ اخبار میں ان کا کوئی دوست تھا, اسی میں نے نام بدل دیا ہے, اور وہ زمیندار اخبار میں اس قسم کے مضامین لکھا کرتا. صاحبو, میرے چچا کا یہ قصہ ہمارے خاندان میں اب بھی ایک دوسرے کو محظوظ کرنے کے لیے سنایا جاتا ہے. وہ قصہ یہ ہے کہ میرے چچا ایک صاحب حیثیت کے یہاں شام کے کھانے کی ضیافت میں گئے تو وہاں سر عبد القادر بھی تشریف فرما تھے. صاحب خانہ کی بیگم پر انگریزیت سوار تھی. جاڑا سخت تھا, آتش دان میں آگ روشن تھی. جب لکڑیاں راکھ ہوئیں تو بیگم نے نوکر کو آواز دی اور کہا, بہرا یہ دیکھو آگ باہر ہو گیا. وہ ترجمہ تھا, the fire is out. تو یہ ترجمہ سن کر لوگ محظوظ ہوئے. اس پہ کھانا ہو چکا, پھل میز پر لائے گئے تو سر عبد القادر نے انگور والی تشتری اٹھا کر صاحب خانہ کی بیگم سے کہا, انگور کوشش کیجئے. میں نے کچھ تحریریں چنی آپ کی خدمت میں. آپ نے کوشش کی, آپ کا بہت بہت شکریہ.